ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اس میں تراویح جو ہے وہ سنت واقع ہے، وہ سنت موقع ہے۔ تراویح پڑھنے کی نیت کریں۔ ہمارے یہاں اللہ ماشاء اللہ 80% لوگ جو پہلے دن آ بھی جاتے ہیں، یعنی جس دن روزہ رکھ کے ہم تراویح پڑھتے ہیں اس میں لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں لوگ، لیکن پھر جیسے ہی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزرے وہ نمازی ہے۔ جو عشاء میں 2 سبھی ہوتی ہیں، تراویح میں وہ سبھی رہ جاتی ہیں، اس میں سے بھی تھوڑا سا لوگ فرض پڑھ کے بس اوقات کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، فرض والے بھی ایسا ہے۔ تراویح کے بنیاد میں تو یہ سمجھتا ہوں ویسے مشقت کے اعتبار سے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، تراویح پڑھنی بنسبت روزے کی مشکل ہے، لیکن مشقت تو ہے اس میں آسانی اتنی نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ جی اتنا سا دیکھیں کتنی عمر تھی ان کی، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر تراویح لمبے عرصے تک میں حیران جھک چکے تھے اتنے زیادہ، لیکن کھڑے ہو کر جذبہ ہے انسان میں، محبت ہے جو انسان کو کھڑا کر سکتی ہے اتنی دیر۔ ٹھیک ہے، تراویح پڑھنے کی نیت میں پوری تراویح نہ چھوڑیں۔ روزہ جو رکھا ہے، روزے کے لوازمات میں سے ہے تراویح، روزے کا حصہ ہے تراویح، اور نمازیں روزے کا حصہ ہے، لازم سے اس کو حصہ فرما دیا ہے۔ اسے ضرور کرنا چاہیے اور پوری پابندی سے کرنا چاہیے، اور نیت کر لیں الف لام میم سے لے کر انشاءاللہ عز و جل والناس تک تراویح میں انشاءاللہ کھڑے ہو کر پورا قرآن شریف سنیں۔ اللہ صحت دے، تندرستی دے، اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس میں نفل کا ثواب، وہ چیزیں شریعت نے فرض نہیں کی ہیں، اس میں سے کوئی بھی کام انسان کرے گا اس کا ثواب فرض ادا کرنے جتنا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو صحیح بات بتاؤں میں، 1000 نوافل آپ ایک طرف رکھ لیں، ایک فرض ایک طرف رکھ لیں، وہ بھاری پڑ جائے گا اس پر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں، آپ نے 1000 نوافل پڑھ لیے لیکن 2 رکعتیں قضا کر دی، آپ نے فرض 1000 رکعتیں پڑھ لی، 2 قضا کر دی، کل قیامت کے دن اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتی 2 رکعتیں 1000 نوافل۔ لیکن اس مہینے میں برکت آپ دیکھیے کتنی زیادہ ہے کہ اگر نفلی کو کام کیا اللہ عز و جل کے ہاں اس کو اس کا فرضی ثواب عطا فرما دے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اس میں جتنی بھی نیکیاں کر سکتے ہیں، اور فرض تو اس میں چھوڑ سکتے ہی نہیں۔ ایک فرض جس نے ادا کیا اس کو 70 فرائض کا ثواب اللہ عز و جل عطا فرمائے گا اس میں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے اس بات کا دوسرا لطف بھی ہے، جس نے ایک فرض چھوڑ دیا اس مہینے میں اس نے بھی 70 فرض ہی چھوڑ دیا۔ جہاں ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہے، وہاں عذاب بھی 70 گنا ہی ہے۔ اور اگر جمعہ آ جائے اس میں، جمعے کو عام جمعوں میں جو ہے وہ 70 گنا جو ہے نیکیوں کے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر رمضان کا جمعہ ہو تو پتہ نہیں کتنے تو سارے لگانا پڑے گا، 70 کو 70 سے ضرب دیں گے آپ، کتنا ثواب اس میں جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے جمعے بڑے اہم ہیں، رمضان مبارک کی شب جمعہ اور اس کا جمعہ یہ بڑے اہم ترین ہیں، یعنی لیلۃ القدر کے بعد جو افضل ترین وقت ہے رمضان مبارک میں، وہ جیسے آج جمعرات اگر ہو مغرب کا وقت ہو جائے، اس سے لے کر کے اگلی مغرب جب تک نہیں آتی یہ پورا وقت شب جمعہ اس کو کہتے ہیں، یعنی صبح جب جمعہ ہوتا ہے وہ شب جمعہ ہوتی ہے۔ یہ جو گھنٹے ہیں مغرب سے اگلی مغرب کے لیے، جمعرات کے مغرب کے سے لے کر جمعے کی مغرب تک، یہ سارا جو ہے جمعہ مبارک کا وقت ہے۔ اس میں نیکیاں بہت زیادہ کرنی چاہیے، اس میں بہت زیادہ اہتمام جو ہے وہ کرنا